چینل سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئکن کلک کر دیجیے گا تاکہ ناول کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ماما کی حالت اب قدرے بہتر تھی، لیکن ابھی وہ ہاسپٹل میں ہی تھی۔ سرمد کو اطمینان تھا، ڈاکٹرز ماما کا پورا خیال رکھ رہے تھے۔ اماں بھی آ جایا کرتی تھیں، اسٹڈی بھی ٹھیک ہی چل رہی تھی۔ تانیہ اب اسے دور رہا کرتی تھی۔ اس کے یوں دور رہنے سے کبھی کبھی دل میں کسک سی جاگ اٹھتی۔ سرمد کو عجیب سا لگتا، کہاں تو وہ اس کے نزدیک رہنے کی کوشش کیا کرتی تھی اور کہاں اب اتنی دور کے اجنبی کے جیسے ہی لگنے لگی تھی۔ شاید اسے بھی عادت ہو چکی تھی تانیہ کی۔ جب وہ اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتی تو اسے غصہ آتا تھا، لیکن اب دور رہنا بھی الجھن میں مبتلا کر رہا تھا۔ احساس ہو رہا تھا کہ اس نے غلط کیا ہے، اتنی سختی سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پیار پہ اپنا اختیار کہاں ہوتا ہے، اس کا دل توڑ دیا۔ اسے کوئی حق نہیں پہنچتا تھا ایسا کرنے کا۔ کوئی اس کے ساتھ ایسا کرتا تو اسے بھی بہت برا لگتا۔ بہرحال غلطی ہو چکی تھی، اور جانے کب دل میں یہ احساس جاگا تھا۔ یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہی وہ اسے نظر آ گئی۔ تھکے قدموں سے چلتی ہوئی وہ کسی سوچ میں گم تھی۔ وہ اس کے قریب چلا گیا۔ کیسی ہو تانیہ؟ تانیہ نے چونک کے اس کی طرف دیکھا اور حیران ہو گئی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ اور اسٹڈی کیسی چل رہی ہے؟ وہ بھی ٹھیک ہے، تانیہ نے قدرے حیرت سے جواب دیا۔ اور کچھ سرمد کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس سے کیا بات کرے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ خود چل کے تانیہ کے پاس آیا ہو اور اس کا حال پوچھا ہو۔ تانیہ ہی اسے ڈھونڈتی رہتی تھی اور اس سے بات کرنے میں بھی پہل وہی کیا کرتی تھی۔ تم سے بات نہیں ہوئی تھی کافی دن سے، تو سوچا کہ تم ٹھیک تو ہو، پوچھ لوں تم سے۔ وہ وضاحت کر رہا تھا، لیکن تانیہ کے لیے تو یہ خوشی کی بات تھی کہ وہ اس سے بات کر رہا تھا۔ وہ اسے مسلسل دیکھ رہی تھی۔ وہ پیارا تو لگتا ہی تھا۔ آج تو اس کے قریب آنے پہ خوشی سے جو احساس جاگا تھا وہ اس سے پہلے اس نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ وارفتگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سرمد نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تانیہ کی آنکھوں سے چھلکتا پیار دیکھ کے وہ تھوڑا پزل ہو گیا۔ دل دھڑکا۔ تانیہ کو خوش دیکھ کے اسے خوشی ہو رہی تھی، دل کی بے چینی بھی کچھ کم ہو گئی تھی۔ سرمد، وہ بڑے پیار سے بولی۔ جی تانیہ، وہ ہڑبڑا گیا۔ چائے پینے چلیں؟ وہ اسے پوچھ رہی تھی۔ اس کی خوشی دیکھ کے وہ انکار نہ کر پایا۔ چلو چلتے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ چل پڑا۔ کافی عرصے بعد وہ یوں پاس بیٹھے تھے۔ چائے پیتے ہوئے باتوں کے دوران وہ کبھی کبھی اسے دیکھ لیتا، اور تانیہ، وہ تو صرف اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اسٹڈی میں کوئی مشکل ہو تو پوچھ لیا کرو، سرمد نے اسے آفر کی۔ اچھا پوچھ لوں گی، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ آج وہ بہت خوش تھی۔ شاہ صاحب کا تعویذ کام کر گیا تھا۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ صرف تعویذ کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ آج ہی اس نے تعویذ والے پانی سے غسل کیا تھا، اور آج ہی سرمد خود پاس آ کے نہ صرف اس سے بات کی بلکہ اسٹڈی میں مدد کرنے کے لیے بھی حامی بھر لی۔ یہ سب کچھ ناقابل یقین تھا اس کے لیے۔ سرمد کی طرف سے بالکل ہی نا امید ہو کے اس نے قدم پیچھے ہٹا لیے تھے، اور اس کی بے حسی اور سخت رویے سے دل برداشتہ ہو کے دل کو تسلی دے لی تھی کہ وہ اس کی قسمت میں نہیں ہے۔ اس پتھر سے سر پھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اب ایک ہلکی سی امید کا دامن تھام کے چل پڑی تھی وہ، اور اچانک ہی حیرت انگیز طور پہ وہ اس کے قریب آ گیا تھا۔ کاشف کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ دن قریب آ رہے تھے ملن کے۔ منگنی کی بجائے اب شادی کا ہی طے ہوا تھا۔ آج وہ خاص طور پہ یونیورسٹی آیا تھا سب میں شادی کے کارڈز بانٹنے۔ آفس سٹاف اور فیلوز کو کارڈز دے رہا تھا۔ سبھی حیران تھے۔ وہ سوچتے تھے کہ کاشف ہنا کے ساتھ تو ہے، لیکن کبھی نہ کبھی یہ ساتھ چھوٹ ہی جائے گا۔ کاشف کے ساتھ کا خواب دیکھنے والی کئی لڑکیوں کے دل ٹوٹے تھے، جو اس امید پہ انتظار کر رہی تھیں کہ کاشف جلد ہی ہنا سے بھی اکتا جائے گا اور پھر ان کا راستہ صاف ہو جائے گا۔ سب سے زیادہ غصہ طارم کو آیا۔ کاشف نے کارڈ اس کو دیا تو اس کی سمجھ میں ہی نہ آیا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے کاشف سے پوچھا۔ شادی کا کارڈ ہے۔ کس کی شادی؟ وہ سراپا سوال تھی۔ میری اور ہنا کی شادی۔ کیا؟ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ کاشف کے لیے اس کا رد عمل غیر متوقع تھا۔ ہنا سے شادی؟ کاشف، یہ کیا مذاق ہے؟ اس کی پھنسی پھنسی سی آواز نکلی۔ یہ مذاق نہیں، حقیقت ہے، کاشف اطمینان سے بولا۔ کاشف، وہ تمہارے قابل نہیں ہے۔ ایسی لڑکیاں صرف ٹائم پاس کے لیے ہوتی ہیں۔ وہ بامشکل اتنا ہی بول سکی۔ تارم، تم نہیں جانتی وہ کتنی مخلص ہے میرے لیے، کتنا چاہتی ہے مجھے۔ صرف چاہت نہیں دیکھتے، اور بھی بہت کچھ دیکھا جاتا ہے۔ وہ تمہارے اسٹینڈرڈ کی نہیں ہے۔ ٹائم پاس کرنا اور بات ہے، لیکن شادی؟
تم زیادہ ہی جذباتی ہو گئے ہو. کچھ دن مزید اس کے ساتھ فزیکل ریلیشن رکھو، دیکھو کیسے محبت ہوا ہو جاتی ہے. جسمانی تقاضوں کو محبت نہ کہو. وہ جذبات میں بولتی چلی گئی. بہت غلط سوچ رہی ہو، اور ہمارے درمیان ایسا کوئی ریلیشن نہیں ہے. مجھے بہت دکھ ہوا ہے کہ تم ایسا بھی سوچ سکتی ہو. کاشف افسوس بھرے لہجے میں بولا. وہ کہہ لگا کے ہنسی. سبھی یہی کہتے ہیں، اقرار کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. کیسے ممکن ہے ایک لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو چاہتے ہوں اور قریب نہ آئیں؟ ممکن ہے. تمہیں یقین نہیں آتا تو نہ صحیح، مجھے یقین دلانا بھی نہیں، جو مرضی سمجھتی رہو. کاشف کا لہجہ اسپاٹ تھا. تمہیں اس سے محبت نہیں ہے. محبت ہوتی تو مجھ سے بات کیوں کرتے، میرے قریب کیوں آتے؟ نہیں ہے تمہیں اس سے محبت. وہ اسے گھور رہی تھی. تارم، بات تو میں ہر یونیورسٹی فیلو سے کر لیتا ہوں، اس سے پہلے کئی لڑکیوں سے افیئر بھی چلا چکا ہوں. تو مان لو پھر کہ یہ بھی ایک افیئر ہی ہے. تم آخر ایسا کیوں چاہتی ہو؟ وہ زچ ہو گیا. اس لیے کہ مجھے تم سے پیار ہو گیا ہے. میں تمہیں پانا چاہتی ہوں. اچھا تو یہ بات ہے. کاشف نے ایک گہرا سانس لیا. دیکھو تارم، تم نے غلط مطلب لے لیا. تم سے بات کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ تم ایسا کچھ سوچ لو. انسان بہت سے لوگوں سے بات کر لیتا ہے جو اس کے حلقہ احباب میں ہوتے ہیں. تم اچھی لڑکی ہو، اس لیے تم سے بات کرتا رہا. باوجود اس کے کہ تمہاری وجہ سے میرے اور ہنا کے بیچ میں کئی بار غلط فہمیاں پیدا ہوتی رہیں. میں یہی سوچتا تھا کہ ہنا زیادہ جذباتی ہو جاتی ہے. جب کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں تو شک کیوں؟ پر مجھے اب پتہ چل گیا ہے کہ یہ غلط فہمیاں تم جان بوجھ کے پیدا کرتی رہی ہو. ہاں، میں جان بوجھ کے کرتی رہی ہوں، کیونکہ میں تمہیں پانا چاہتی ہوں کاشف، ہر صورت میں، ہر قیمت پہ. ایسا نہیں ہو سکتا تارم. بچوں جیسی باتیں مت کرو. میں کوئی کھلونا نہیں ہوں جسے حاصل کر لیا جائے. اپنے دل سے یہ خیال نکال دو. ہاں، اگر ہنا میری زندگی میں نہ آئی ہوتی تو میں تمہارے بارے میں سوچتا، وہ بھی اگر میرا دل مجھے کہتا تو. اگر تمہاری زندگی میں ہنا ہی نہ رہے تو؟ وہ ٹھہر ٹھہر کے بولی. یہ ممکن ہی نہیں. ہنا میری زندگی میں آ چکی ہے اور اب وہ کبھی نہیں جائے گی. کاشف قطعی انداز میں بولا. اور اگر وہ اس دنیا میں نہ رہے تو؟ ایسا سوچنا بھی مت. اگر تم نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی تو میں تمہارا وجود صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا. وہ غصے سے بولا. چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. میں جو چاہتی ہوں پا کے رہتی ہوں. وہ ہنس پڑی. دیکھو، مجھے مجبور مت کرنا کہ میں کوئی انتہائی قدم اٹھا بیٹھوں. ہنا کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اور میں اپنے پیار کے لیے، اپنی ضد کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں. تمہارا جنون دیکھ کے تو مجھے لگتا ہے کہ ہنا کو تم نے ہی اغوا کروایا تھا. وہ کہہ لگا کے ہنس پڑی. ہاں تو جاؤ، جا کے پولیس کو بتاؤ کہ میں نے اغوا کیا تھا. بتانے کی ضرورت نہیں. اگر تم نے یہ سب کچھ کیا ہے تو انہیں خود ہی پتہ چل جائے گا. جرم کبھی چھپتا نہیں. اس نے ہاتھ میں تھما ہوا کارڈ پھاڑ دیا اور اس کے کئی ٹکڑے کر کے کاشف کو تھما دیے اور تیز تیز قدم اٹھاتی چل دی. کاشف اسے دیکھتا رہ گیا. وہ سخت غصے میں تھی. کارڈ کے ٹکڑے اس نے ڈسٹ بن میں پھینک دیے. ابھی کچھ کارڈز باقی تھے. سرمد ملا نہیں تھا. سرمد کا خیال آتے ہی اسے بے اختیار سرمد کی ماما یاد آ گئی. مہربان، مشفق سا چہرہ. بے اختیار دل چاہا کہ ان سے بھی مل آئے اور کارڈ ان کو بھی دے آئے. جانے کیوں وہ اسے اپنی اپنی لگی تھیں. قدم اٹھتے چلے گئے. کچھ دیر بعد وہ ہاسپٹل میں تھا. اسے یہ بھی خبر نہیں تھی کہ وہ ہاسپٹل میں ہی ہیں یا گھر چلی گئی ہیں. ہاسپٹل کے اندر داخل ہوتے ہی اسے پاپا کی اوڈی نظر آئی. ڈرائیور گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا اور گارڈز کی گاڑی بھی موجود تھی. گن سنبھالے وہ چوکس کھڑے تھے. شاید کسی کام سے آئے ہوں گے پاپا. اس نے گاڑی پاپا کی گاڑی کے ساتھ لگا دی. ہاسپٹل کی پارکنگ ایریا کا انچارج بھاگا بھاگا آیا. گاڑی پارکنگ میں لگائیں سر. اتنے میں مسٹر رندھاوا کے گارڈز کاشف کے پاس آ گئے. انہوں نے کاشف کو سیلوٹ کیا. پاپا اندر ہیں؟ کاشف نے ان سے پوچھا. جی سر، وہ اندر ہی ہیں. معذرت چاہتا ہوں، آپ کو پہچانا نہیں سر. پارکنگ انچارج مؤدبانہ انداز میں بولا. کوئی بات نہیں. کاشف اندر کی طرف چل دیا. تارم کی باتیں اس کے دماغ میں گونج رہی تھیں. وہ اسے سمجھ ہی نہ پایا تھا اور اب اس کی دھمکیوں کو خاطر میں نہیں لایا تھا. گارڈز اس کے ساتھ چلنے لگے تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا. اسے پروٹوکول کی عادت نہیں تھی. وہ ایک عام انسان کی طرح جینا چاہتا تھا. مسٹر چودھری کی بات کچھ اور تھی. وہ بزنس ٹائکون تھے اور ان کی پروفیشنل اپیرنس کے لیے یہ سب ضروری تھا. اسے وہ کمرہ یاد تھا جہاں سرمد کی ماما ایڈمٹ تھیں. کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی. چند لمحوں بعد وہ کمرے کے سامنے کھڑا تھا. کیا پتا وہ کہیں سو نہ رہی ہوں، ڈسٹرب نہ ہو جائیں. دروازے پہ کھڑا وہ یہی سوچ رہا تھا کہ دروازہ کھلا
اندر سے نکلنے والی شخصیت اس کے لیے اجنبی نہ تھی۔ اس کے سامنے مسٹر چودھری کھڑے تھے اور وہ حیران ہو کے ان کو دیکھ رہا تھا۔ پاپا آپ یہاں؟ بے اختیار اس کے منہ سے یہی نکلا۔ مائی سن، شام کو گھر پہ بات ہوگی۔ انہوں نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے تھپتھپایا اور اسے حیران چھوڑ کے آگے بڑھ گئے۔ فاخرہ کی طبیعت مکمل طور پہ ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ 2-3 دن بعد پھر سے تکلیف ہونے لگتی تھی۔ وہ تنگ آ چکی تھی ہاسپٹل سے اور گھر جانا چاہتی تھی، لیکن خرم چودھری یہی چاہتے تھے کہ وہ مکمل طور پہ صحت یاب ہو کے ہی یہاں سے جائیں۔ اس لیے ان کے کہنے کے مطابق وہ مجبوری میں ٹکی ہوئی تھیں۔ ہر روز یا کبھی دوسرے روز وہ آ جاتے تھے۔ سرمد سے ابھی تک ان کا سامنا نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ صبح صبح آتے تھے اور تب سرمد یونیورسٹی ہوتا تھا۔ قسمت کے اس کھیل پہ وہ حیران تھیں۔ اتنے عرصے بعد خرم دوبارہ سے زندگی میں آئے بھی تو ایک بچے اور بیوی کے ساتھ، لیکن قصور اس کا اپنا بھی تو تھا، خود ہی چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ خرم میں یہاں رہ کے تنگ آ گئی ہوں، گھر جانا چاہتی ہوں، وہ شکوہ کر ہی بیٹھی۔ خرم چودھری کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ فاخرہ، یہاں کون اپنی خوشی سے رہتا ہے؟ ابھی آپ کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ گھر کی بجائے یہاں سہولیات زیادہ ہیں، اور پھر یہ کمرہ بھی تو گھر کے جیسا ہی ہے۔ گھر جیسا ہے لیکن گھر تو نہیں۔ فاخرہ کا لہجہ اداسی لیے ہوئے تھا۔ گھر جا کے کیا کریں گی؟ وہ اسے پیار سے دیکھتے ہوئے بولے۔ چھوٹا سا گھر ہے، اس کے سین میں پودے لگائے ہیں، گلاب، سورج مکھی اور موتیا کے۔ پتہ نہیں اماں بھی ان کو پانی بھی ڈالتی ہوں گی یا نہیں، سوکھ نہ گئے ہوں پودے۔ صبح صبح سین میں اتنی چڑیاں آ جاتی تھیں اور میں ان کو دانہ ڈالتی تھی، ان کی چہکاریں سنتی تھی۔ یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں میں تو ہوں نا، ملنے آ جاتا ہوں۔ خرم چودھری کی بات پہ وہ چپ ہو گئی۔ کچھ نہیں ہوتا، حوصلہ رکھیں، جلدی آپ ٹھیک ہو کے اپنے گھر جائیں گی۔ اس گھر نہیں بلکہ اپنے اصل گھر، میرے ساتھ۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ وہ اداس ہو گئی۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ سرمد کی وجہ سے؟ نہیں، اب آپ کی اپنی زندگی ہے، بیوی ہے، بیٹا ہے۔ میرے جانے سے ان کی لائف ڈسٹرب ہوگی، اس لیے میں ایسا نہیں چاہتی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے عائشہ کو سب بتا دیا تھا، وہ اس بات کے لیے تیار ہے۔ اگر ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو کوئی بات نہیں، علیحدہ گھر میں رہ لیجئے گا، سوچ لیجئے گا۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد وہ رخصت ہو گئے۔ فاخرہ نے آنکھیں موند لیں۔ کچھ دیر کے لیے وہ ان کی باتوں کو ذہن میں دہرانا چاہتی تھی، ان کو سوچنا چاہتی تھی۔ آج وہ یونیورسٹی آ گئی تھی۔ دل نہیں کر رہا تھا یونیورسٹی جانے کو، لیکن پاپا روز ہی اسے سمجھاتے کہ اب زندگی پہلے والی ڈگر پہ آ جانی چاہیے، اسے یونیورسٹی جانا چاہیے۔ پڑھائی اور یونیورسٹی فیلوز میں مصروف ہو کے دل قدرے بہل جائے گا۔ وہ چاہتے تھے کہ اس کی زندگی پہلے جیسی ہو جائے، اس لیے اسے کہتے رہتے تھے۔ ان کے کہنے پہ آج وہ آ تو گئی۔ ڈپارٹمنٹ میں اس کا سامنا تارم سے ہو گیا۔ کیسی ہوئی نا؟ اتنے عرصے بعد تم سے ملاقات ہو رہی ہے۔ تارم کا انداز طنزیہ تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح فٹنگ والے ماڈرن ڈریس میں بال کھولے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ ہینا نے اس کا انداز نظر انداز کر دیا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، لیکن تم اچھا نہیں کر رہی ہو۔ کیا مطلب؟ مطلب تم جانتی ہو، لیکن جان بوجھ کے انجان بن رہی ہو۔ کیا؟ جو کہنا ہے صاف صاف بتاؤ۔ وہ الجھ گئی۔ مبارک ہو تمہیں، آخر کاشف کو پا ہی لیا تم نے۔ حالانکہ تمہارے اور اس کے سٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تم کبھی بھی اس کے ساتھ خوش نہیں رہ سکو گی۔ اس کے لہجے میں کاٹ تھی۔ ہنا اس کی طرف دیکھتی ہی رہی۔ کیا کہتی اس بات کے جواب میں؟ اس کا انداز بہت کچھ جتلا رہا تھا۔ تارم، تمہاری ان باتوں کے جواب میں کیا کہوں؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ بس اتنا پتہ ہے کہ جو ہماری قسمت میں ہوتا ہے وہ ہمیں مل جاتا ہے، چاہے ساری دنیا اسے ہم سے دور کرنے کی کوشش کرے، ہم سے چھین لینا چاہتی ہو، لیکن جو ہماری قسمت میں نہیں ہوتا وہ کوئی دے بھی نہیں سکتا۔ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ ہم انسان کیا اور ہماری حیثیت کیا۔ لیکچر دینا تو خوب آتے ہیں تمہیں، کاشف ایسے ہی تو نہیں فدا ہوا تم پہ۔ مڈل کلاس گھرانے کی لڑکیوں کی فطرت میں جانتی ہوں، انہیں باتیں کرنا ہی تو آتا ہے، باتوں سے ہی امیر زادوں کو پھانس لیتی ہیں اور پھر ساری زندگی عیش کرتی ہیں۔ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ گھر والوں کو رشتہ نہ تلاش کرنا پڑے۔ وہ زہریلے انداز میں بولی۔ لیکچر نہیں، میں نے تو حقیقت بیان کی ہے۔ اور رہی رشتے کی بات، تو میرے لیے رشتوں کی نہ پہلے کوئی کمی تھی نہ اب ہے۔ کاشف کو مجھ سے پیار ہوا تھا، میں نے پیش رفت نہیں کی تھی۔ ہنا تحمل سے بولی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بدمزگی ہو۔ اپنی حقیقت اپنے پاس ہی رکھو، کوئی تمہارے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لے تو پھر دیکھوں گی
کہ کیا پھر بھی تم ایسے ہی کہو گی، ایسی حقیقتیں بتاؤ گی؟ باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے نا بی بی، لیکن جب خود پہ گزرتی ہے تو پتہ چلتا ہے۔ تارا، میں نہیں جانتی کہ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو۔ تم کاشف کو پسند کرتی ہوگی اور کاشف میرا ہو رہا ہے اس لیے پریشان ہو، لیکن میں کیا کر سکتی ہوں؟ اگر وہ تمہیں چاہتا ہوتا تو میں راستے میں نہ آتی۔ ہینا تحمل سے بولی۔ اچھا بننے کی کوشش نہ کرو ہینا، تم اچھی نہیں ہو، ذرا بھی اچھی نہیں ہو۔ وہ غصے میں ہونٹ کاٹتی پلٹ گئی۔ ہینا اسے دور جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ کاشف دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کے فاخرہ کو خوشی ہوئی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آنٹی آپ؟ اللہ کا شکر ہے، تم سناؤ کاشف؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ وہ صوفے پر ٹک گیا، خاموش تھا۔ پچھلی بار جب آیا تھا تو کافی باتیں کرتا رہا تھا، لیکن اب چپ تھا۔ کیا بات ہے کاشف، تم چپ ہو؟ ٹھیک تو ہو؟ بس آنٹی ٹھیک ہوں، وہ الجھے لہجے میں بولا۔ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ لفافہ دیکھ کے انہوں نے پوچھ ہی لیا۔ یہ ایک کارڈ نکال کے اس نے فاخرہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ میری شادی ہو رہی ہے، یہ اس کا کارڈ ہے۔ مبارک ہو کاشف، انہوں نے خلوص دل سے اسے مبارکباد دی۔ شکریہ آنٹی۔ اپنوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے، وہ پیار سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ میری خواہش ہے کہ آپ بھی میری شادی میں شریک ہوں۔ انشاءاللہ ضرور آؤں گی۔ وہ اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ خرم کا عکس تھا وہ، کافی حد تک مشابہ۔ پہلی بار جب اسے دیکھا تو اچھا لگا تھا، لیکن یہ نہیں جان پائی تھی کہ وہ کیوں اچھا لگا ہے۔ میں کچھ، وہ کہتا رک گیا۔ بولو کاشف، کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ وہ الجھا سا تھا۔ کہیں کاشف نے خرم کو یہاں جاتے تو نہیں دیکھ لیا؟ فوراً اس کے دماغ میں پہلا خیال یہی آیا۔ کاشف، جو بھی بات ہو کہہ دینی چاہیے، چھپانے سے الجھنیں بڑھتی ہیں۔ پر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو جان کے زندگی الجھ جاتی ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ ہاں ایسا تو ہوتا ہے، لیکن پھر بھی سچ تو ایک دن سامنے آنا ہی ہوتا ہے۔ حقیقتوں کا سامنا کرنا چاہیے، ان سے فرار ہمیں بزدل بنا دیتا ہے۔